میں دلہن بنی اس کمرے میں بیٹھی تھی۔ میرا کچھ دیر بعد نکاح ہو رہا تھا۔ میرے دماغ میں اپنی بیٹیوں کی فکر سوار تھی۔ ویسے تو میں گھر سے آتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو کھانا بنا کر دے کر آئی تھی۔ میری بڑی بیٹی اب 14 برس کی ہو چکی تھی اور وہ گھر کا کام کاج کر لیتی تھی۔ جب بھی میں 3 روز کے لیے گھر سے غائب ہوتی، بیٹی کو سمجھا دیتی تھی۔ وہ گھر کا سارا کام سنبھال لیتی تھی اور اپنی چھوٹی دونوں بہنوں کو کھانا وغیرہ بھی بنا کر دے دیتی تھی، مگر میں ماں تھی، فطری طور پر میرے دماغ پر بھی پھر بھی ان کی فکر سوار تھی۔ میرا وہ مسلسل ہر دوسرے ماہ 3 روز کے لیے گھر سے غائب ہونا میرے ارد گرد والوں کو اور بچوں کو ٹھٹکا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ لوگ چونک کر اس معاملے میں دخل دیتے، میں یہ سب کام چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ آج میں آخری بار نکاح متع کے لیے آئی ہوئی تھی۔ میرا نکاح ایک بوڑھے مرد کے ساتھ ہو رہا تھا جس کی عمر 70 سال کی ہو چکی تھی۔ میں نے اس مرد کو نہیں دیکھا تھا۔ رازداری سے ہمارے نکاح متع کروانے والے ایجنٹ نے مجھے اس بوڑھے کے بارے میں تفصیلات بتائی تھیں۔ فون پر کہنے لگا، بوڑھا 6 روز کے لیے 6 لاکھ دینے کو تیار ہے۔ بس اسے ایک صحت مند توانا عورت کی ضرورت ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس بوڑھے کی کیا مجبوری تھی، وہ کیوں عارضی نکاح کرنا چاہتا تھا، مگر یہ نکاح میری اشد ضرورت تھی۔ 6 لاکھ کا سن کر میں فوراً نکاح کے لیے تیار ہو گئی۔ میں اب ویسے بھی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر کے گھر چلانا چاہتی تھی اور ہر دوسرے تیسرے ماہ پیسہ بنانے کے لیے کسی انجان مرد کے ساتھ 3 دن کا نکاح کرنا اب میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ میں اپنے مرحوم شوہر سے وفاداری کا ہر وقت دعویٰ کرتی تھی، اس کی موت کے بعد دوسری شادی نہیں کی اور اپنی 3 معصوم بیٹیوں کو بھی تنہا پالا تھا، مگر دوسری جانب میں اتنی مشکل کا شکار ہو چکی تھی کہ پیسہ کمانے کے لیے ایک تو نہ جانے کتنے انجان مردوں کے ساتھ نکاح کر کے میں اپنے مرحوم شوہر سے بے وفائی کر رہی تھی، بلکہ خود میرا دل مردہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے بھولتی نہیں تھی۔ میں نہایت خوبصورت عورت تھی، دیکھنے میں بالکل جوان اور اپنی عمر سے کہیں چھوٹی لگتی تھی۔ کوئی مجھے دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ میں 40 برس کی تھی۔ میں اب بھی چاہتی تو کسی مرد سے شادی کر کے عزت سے اپنا گھر بسا سکتی تھی، مگر میں اب کسی مرد سے ساری عمر کے لیے جڑنا نہیں چاہتی تھی۔ مجبوراً میں نے یہ راستہ اختیار کیا تھا، مگر اب میں تھک چکی تھی۔ اس بوڑھے کے بارے میں سنا تو یہی سوچ کر چلی آئی تھی کہ 6 لاکھ ایک ساتھ مل جانے پر کمائی کا کوئی مستقل انتظام کر لوں گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ آخری کوشش میری سنگین غلطی ثابت ہونے والی ہے۔ میں شروع میں اتنی مجبور ہونے کے باوجود بھی بہت محتاج رہی تھی اور ہر بار نکاح کرنے سے پہلے مرد کے بارے میں اچھے سے چھان بین کر لیتی تھی، مگر اس بار جلد بازی میں وہ ڈھیروں پیسہ کمانے کے لالچ میں نے بوڑھے کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہ کی تھی اور کون سنتے ہیں اگلے روز یہاں آ گئی تھی۔ میں نکاح ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں الجھی ہوئی تھی۔ اس بار ٹیم کے بجائے 6 روز کی بات ہوئی تھی۔ میری بڑی بیٹی بہت کم ہو اور سر جھکا کر رہنے والی بچی تھی۔ میری چھوٹی دونوں کو اب میرا 3 دن گھر سے باہر رہنا کھٹکنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے سوال کرنے لگتی تھی اور ناگواری کا اظہار کرتی تھی۔ میں جانتی تھی بچیاں اسکول جانے والی ہو گئی تھیں، ان کی عمر بڑھ چکی تھی۔ میرا 3 دن کے لیے گھر سے غائب ہو جانا میری بیٹیوں کو شک میں مبتلا کر دیتا تھا۔ میں کسی ناجائز کام میں مبتلا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں کو کبھی حقیقت نہیں بتائی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ نکاح متع حلال عمل نہیں ہے۔ پہلے سے متعین مدت طے کر کے کیا جانے والا نکاح سراسر ناجائز ہوتا ہے اور نکاح مت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ وقت مقرر کر لیا جاتا ہے اور اس مقررہ وقت پر خود بخود طلاق ہو جاتی ہے۔ نکاح متع کو اسلام سے قبل جائز نکاح مانا جاتا تھا، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر اس نکاح کو ناجائز اور قیامت تک حرام قرار دے دیا تھا۔ اپنے دل کی تسکین اور خود کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے میں نکاح متع کو کرتی تھی، مگر دل سے میں اندر کہیں یہ خیال اکثر سر اٹھا لیتا تھا کہ میں نکاح کے نام پر وہی گناہ کر رہی تھی جس گناہ سے بچنے کے لیے میں خود کو ہر بار 3 روز کے لیے ایک انجان مرد سے باندھ لیتی تھی۔ میرے حالات میری نظر میں اتنے برے تھے کہ میرے پاس نکاح متع سے پیسے کمانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا، مگر یہ خود کو بری
بری کرنے کی کوئی معقول دلیل نہیں تھی۔ میری بیٹیاں زمین اور آج کے دور کی لڑکیاں تھیں۔ اگر میں انہیں کسی نکاح کے بارے میں بتا بھی دیتی تو وہ اس پر سوال اٹھاتی، جو کام ناجائز ہو اسے چاہیے جس مجبوری میں بھی کیا جائے وہ ناجائز ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میں کبھی چاہ کر بھی اپنی بیٹیوں کو یہ سچ نہیں بتا پاتی کہ میں ناجائز تعلقات بنا لیتی ہوں، مگر انجان مردوں کے ساتھ 3 راتیں گزارنے کے لیے نکاح موتا کرتی تھی۔ دوسرے الفاظ میں یہ بھی جسم فروشی تھا، اور یہی بات مجھے زبان بند رکھنے پر اکساتی تھی۔ حالانکہ میں اپنی بیٹیوں کی زندگی میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتی تھی، انہیں اپنی ماں فحاشہ لگنے لگتی۔ میں پریشان سی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ نکاح کروانے والے مرد نے مجھے بلایا، میں سر جھٹک کر اس کے بلاوے پر اٹھ کر چلی گئی۔ نکاح ہوا تو معاہدے کے عین مطابق 6 لاکھ کی رقم طے پائی۔ میں نے نکاح ہوتے ہی طویل گہرا سانس بھرا، پھر پہلی بار 3 کے بجائے مجھے 6 روز کے لیے ایک انجان مرد کے ساتھ رہنا تھا، اور مرد بھی ایسا جس سے میں نے دیکھا تک نہیں تھا۔ میں نے نکاح کے دوران بھی اپنے ہونے والے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے ساری عمر اس کے ساتھ رہنا نہیں تھا۔ میری دلچسپی ان پیسوں میں تھی جو مجھے مل چکے تھے۔ نکاح کی مدت طے پا چکی تھی۔ 6 روز کے بعد میں اس بوڑھے سے آزاد ہو جاتی، تب اپنے گھر جا سکتی تھی۔ میں وقت سے پہلے آزادی کا سوچتے ہوئے مطلوبہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ جب توجہ دی تو ٹھٹک گئی۔ گاڑی میں کوئی جوان لڑکا موجود تھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اس بوڑھے کا ڈرائیور ہے۔ کہنے لگا کہ مالک تو نکاح ہوتے ہی دوسری گاڑی میں گھر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی تھی، اور زیادہ تر گھر لے جانے کے بجائے کسی ہوٹل یا عارضی ٹھکانے کا انتخاب کرتے تھے۔ اس بوڑھے نے تو مجھے اپنے ساتھ لانا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کا ڈرائیور مجھے گاڑی میں گھر لے گیا تھا۔ مجھے نکاح کے بعد پہلی بار تب بوڑھے کی حرکت کھٹکنے پر مجبور کر گئی، مگر میں نے یہ سوچ کر توجہ نہیں دی کہ امیر مرد کے لیے یقیناً مجھ جیسی عورت کو اپنے شانہ بشانہ لے کر گھر تک جانا آسان نہیں ہوگا۔ پہلی بار میرے دماغ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آخر بوڑھے نے مجھ سے نکاح کیا کیوں ہے؟ اگر اسے باقی مردوں کی طرح وقت گزاری اور تسکین چاہیے تو وہ یقیناً کسی ہوٹل میں لے جاتا اور چند روز گزارنے کے بعد چھوڑ کر چلا جاتا، مگر اس کا ڈرائیور اونچے باعزت طریقے سے گھر پہنچا گیا۔ میں اس عالیشان گھر میں داخل ہوئی تو ایک اور ملازمہ نے مجھے راستہ دکھایا اور ایک کمرے تک پہنچایا۔ میں ہر دوسرے قدم پر حیران ہو رہی تھی۔ مجھے وہاں کے ملازمین ایسے احترام دے رہے تھے جس سے میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ میں یہ سب سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اس عزت و احترام کو زیادہ توجہ نہیں دی، کیونکہ میں اس گھر میں چند روز کے لیے آئی تھی۔ مجھے واپس لوٹ کر جانا تھا، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی میری نظر سامنے موجود اس شخص پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں۔ وہ نہایت بوڑھا اور بدصورت مرد تھا۔ اس کے چہرے پر چیچک کے نشانات تھے۔ ایک کے بعد دوسری نظر اس کے چہرے پر ڈالنا مشکل تھی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے لرزا تھا۔ کمرے میں صرف بوڑھا موجود تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ میں اس کے نکاح میں آئی تھی۔ مجھے اب اس کے سامنے نہ آنے کی حرکت سمجھ آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے دیکھ کر خوف کا شکار ہو جاؤں۔ بوڑھے نے مجھے بیٹھنے کا کہا تو میں حواس باختہ سے سر جھکا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ میرا یہ سوچ سوچ کر دماغ خالی ہونے لگا کہ مجھے 6 روز اس بوڑھے کے ساتھ گزارنے تھے، جبکہ یہاں میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی موجودگی میں اطمینان سے بیٹھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے دیکھنے کے بعد میرے دل میں عجیب سا خوف اور کراہت پیدا ہوئی تھی۔ حالانکہ یہ عارضی نکاح تھا اور میں جانتی تھی کہ مجھے چند روز بعد اس بوڑھے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جانا ہے۔ میں عام سی عورت تھی، میں نے ہر عمر کی شکل و صورت والے مرد کے ساتھ گزارا کیا تھا، مگر اس بوڑھے کے چہرے پر ایک عجیب سے نشانات تھے جو اسے بہت خوفناک بنا رہے تھے۔ میں جو 6 روز اس کے ساتھ گزارنے کا سوچ کر ہال رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ کتنی بڑی غلطی کر آئی ہوں اور اب میرا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو شاید میں اس گھر میں قدم رکھنے والی نہیں تھی، وہیں سے بھاگ جاتی۔ بوڑھے نے مجھ سے چند باتیں کی، کہنے کی لگا میں بہت اصول پرست انسان ہوں، نہ میں اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام برداشت کرتا ہوں اور نہ ہی میں اپنی بات کی نفی برداشت کرتا ہوں۔ بولا اگر میری بات سے انکار کیا جائے تو میں سخت ترین سزا دیتا ہوں۔ میں بالکل رحم نہیں کھاتا، اس لیے میں تمہیں پہلے ہی روز یہ باور کروا رہا ہوں
کہ میں نے تمہیں جیسا کہوں تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا۔ میری بات سے انکار کرنے کی غلطی بالکل مت کرنا۔ بوڑھے کی بات پر میں پریشان ہوئی۔ اس کے اصول پرستی کا مجھے یہیں سے اندازہ ہو گیا کہ وہ چند روز کے لیے آئی مہمان عورت کو بھی اپنے اصول اور گھر کے طور طریقے بتا رہا تھا، اور مجھے پہلے ہی دن یہ سمجھا رہا تھا کہ مجھے کیسے اس گھر میں رہنا ہوگا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مجھے نکاح متع کر کے نہیں لایا، بلکہ لونڈی بن کر میں اس گھر میں آئی تھی۔ میں نے اس کے لیے لب و لہجے کو شدت سے محسوس کیا تھا، حالانکہ میں پہلے بھی اپنے ایسے مردوں کے ساتھ وقت گزار چکی تھی۔ کچھ مرد عارضی نکاح کر کے میرے ساتھ بالکل باندیوں کی طرح برتاؤ کرتے تھے۔ دھونس جمانا اور تذلیل کرنا ان کے مشاغل میں شامل تھا، مگر اس بوڑھے کو مجھ پر حاکمیت جتانا مجھے ناگوار گزر رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے دو ٹوک کہہ دوں اور اسے بتاؤں کہ میں اس گھر میں صرف 6 روز کے لیے آئی ہوں، اور یہ صرف میری مجبوری نہیں بلکہ اس بوڑھے کی بھی ضرورت تھی، ورنہ میں کبھی اس گھر میں موجود نہ ہوتی۔ مگر اس کا اتنا روب اور دبدبہ تھا کہ میں اس کے آگے کچھ بول ہی نہیں پائی اور سر جھکا کر سب سنتی رہی۔ تب اس کی باتوں کا مطلب نہیں سمجھ پائی تھی۔ آزاد ہونے کا سوچ رہی تھی، مجھے طلاق کی کوئی فکر نہیں تھی۔ نکاح متع میں جہاں متعین مدت کے بعد خود بخود طلاق ہو جاتی ہے، وہیں اگر مرد طے شدہ وقت سے پہلے اکتا جائے اور عورت کو چھوڑ دے تو تب بھی عورت فارغ ہو جاتی ہے۔ میں دل میں دعا کرنے لگی کہ اس مرد کا مجھ سے جلد ہی دل بھر جائے، حالانکہ میری یہ سوچ بالکل ناممکن تھی۔ میں بے حد خوبصورت اور جوان عورت تھی، ممکن ہی نہیں تھا کہ اس بوڑھے جیسے بدصورت مرد مجھے وقت سے پہلے آزاد کرتا۔ اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے اپنی دی ہوئی رقم میں سے پائی پائی کا حصہ لے گا، اور اس بوڑھے کے بارے میں میرے صرف یہی سوچ بالکل سچ ثابت ہوئی تھی۔ اپنے گھر کے طور پر طریقے سمجھا کر اس بوڑھے نے مجھ سے اپنے پیسے کے لحاظ سے خدمت حاصل کی تھی۔ ایک دن میرے ہوش ٹھکانے لگ چکے تھے اور مجھے انسان کے بجائے کٹ پتلی سمجھتا تھا۔ میرے انکار کو کسی خاطر میں نہیں لایا، میری بیزاری پر الٹا سزا دینے کے لیے اس کا رویہ مجھ سے مزید بدتر ہو گیا۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ میں اس سے کراہت کا شکار ہوں۔ یہ بات بوڑھے کے لیے توہین ثابت ہوئی تھی، اور وہ پہلے روز پر مجھ پر کچھ مہربان ہوا، مگر اس کے بعد اس کے انداز میں سختی آتی چلی گئی اور مجھ سے بات ایسے کرتا جیسے میں اس کی زرخیز غلام ہوں۔ میری اکتاہٹ بڑھ رہی تھی۔ بوڑھے کا رویہ دن بدن عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے منتظر رویے کے برعکس جب اس نے میرے لیے خوبصورت اور شوخ رنگ کے لباس منگوائے تو میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ چند روز کے لیے آئی عورت کے لیے آخر وہ مرد یہ سب کیوں کر رہا تھا، جبکہ اس کا رویہ مجھ سے اتنا سخت ہوتا تھا؟ مگر کہنے لگا کہ میں تمہیں اچھے اور خوبصورت لباس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں بہت حسین تھی، میری خوبصورتی کی وجہ سے وہ بوڑھا مجھے مزید سجانے اور سنگار کروانے میں دلچسپی لینے لگا۔ بوڑھے کی فرمائش پر میں گھبرا گئی۔ مجھے اس سے اتنی الجھن ہونے لگی تھی کہ میں اس کی خاطر بہترین لباس پہننے کے تصور سے ہی ڈرنے لگی تھی۔ مجھے اس بوڑھے سے اپنے حسن کی نہ تو تعریف چاہیے تھی اور نہ ہی مجھے اس سے اس کا سراہنا برداشت ہو رہا تھا، مگر اب میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اس بوڑھے کو انکار کیا تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ اس لیے بنا بحث کے میں نے اگلی بار پہن لیا، اور نہایت مہنگا گہرے رنگ کا لباس تھا۔ خوبصورت لباس زیب تن کرتے ہی میرا حسن دلکش مزید نکھر کر سامنے آ گیا۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد میں نے بے وقوفی میں ہمیشہ ہلکے رنگ کے لباس پہنے تھے، مگر میرا لباس سادہ اور بہت سستا ہوتا تھا۔ میں ایک بدرنگ سے چادر اوڑھے رکھتی تھی۔ ہر بار جب میں پیسوں کی خاطر نکاح متع کرتی تھی، اس کے لیے ایک ہی دن میں 2 رنگ کا لباس رکھا ہوا تھا۔ ہر بار وہی لباس پہن کر اب وہ لباس بھی اپنا رنگ کھو چکا تھا۔ بوڑھا کو دل لباس پہن کر میں بہت خوبصورت لگنے لگی تھی۔ وہ مجھے مرغوب نظروں سے دیکھنے لگا، پھر مسکراتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا کہ میں نے تمہیں بغیر کسی وجہ کے نہیں چنا تھا۔ کہنے لگا کہ اس ایجنٹ نے جب تمہاری تصویر دکھائی تو تمہارا یہی حسن اور کوشش مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں تمہیں اتنی مہنگی قیمت دے کر اپنے گھر لے آؤں۔ میں نے اس کی خوشی پر اس سر جھٹک دیا۔ میرے پاس اب 2 روز بچے تھے۔ اس بوڑھے نے 2 دن کے لیے مجھے ڈھیروں خوبصورت لباس دینے کے پیچھے کیا منطق تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ 2 روز بوڑھے مجھے خوش رنگ لباس میں سجا سوار دیکھ کر خوش ہوتا تھا، اور اپنی اسی خوشی میں جب وہ مجھے
توجہ دیتا تو میں گھن کھانے لگتی۔ میرا دل اس سے اب بری طرح بیزار ہو چکا تھا۔ مجھے 2 دن بھی ایک طویل عرصہ محسوس ہونے لگا تھا۔ میں سر جھکا کر رکھتی اور کوشش کرتی کہ بوڑھے کو غصہ نہ دلاؤں اور یہ 2 دن سکون و آرام سے گزر جائے۔ میں نے جسے تیسے اس بوڑھے کو برداشت کیا اور 2 روز کے بعد تیاری باندھ لی۔ اپنے پیسوں کے علاوہ میں نے اس بوڑھے کا دلایا کوئی سامان اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہیں کیا۔ اس کے لیے تحفے تحائف کسی صورت قبول نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے 2 دن رزق و برق لباس بھی نہایت مجبوری میں پہنے تھے، کیونکہ میں اس عالی شان گھر میں رہائش کے اپنے آخری دن مشکل نہیں بنانا چاہتی تھی، مگر میرے ہوش اڑ گئے۔ دروازے پر ہی ملازم نے روک لیا۔ بوڑھا اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ میں نے غصے سے چوکیدار کو دیکھا اور اپنے مالک کی نکاح متع سے واقف نہیں تھا۔ شاید اسے لگتا تھا کہ میں باقاعدہ شادی کر کے اس گھر میں آئی ہوں۔ میں نے چوکیدار کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے کہا کہ میں اپنے مالک کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں ملا، اس لیے میں تمہیں اس گھر سے بالکل باہر نہیں جانے دوں گا، ورنہ میری نوکری بھی جا سکتی ہے۔ میں ضد کر کے رہ گئی۔ میں پہلے ہی 6 راتیں اس بوڑھے مرد کے ساتھ گزار چکی تھی اور میرا چھٹا روز تھا، اور نکاح طے شدہ وقت کے حساب سے میں اس روز صبح اپنے گھر واپس جا سکتی تھی، مگر چوکیدار مسلسل بحث کرتا ایک طرف سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ میں بے بسی سے واپس اندر جا کر بیٹھ گئی اور بوڑھے کا انتظار کرنے لگی۔ پورا دن گزار کر میں جب بوڑھے گھر لوٹا تو میں نے سنجیدگی سے درخواست کی کہ وہ اپنے چوکیدار کو بول دے اور مجھے گھر سے جانے دے۔ میں نے کہا کہ میرے گھر میں میری بیٹیاں اکیلی ہیں، میرا انتظار کر رہی ہوں گی، میرا گھر جانا بہت ضروری ہے۔ ویسے بھی میرا وقت پورا ہو چکا ہے، میں نے جتنی رقم لی تھی اتنا وقت گزار لیا۔ میری بات پر بوڑھا اطمینان سے مجھے دیکھتا ہوا رہا۔ اس نے مجھے جواباً جو بات کی وہ میرے ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں نکاح متع نہیں کیا، تمہاری نظر میں یہ عارضی نکاح تھا اور مدت طے ہو چکی تھی، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے یہ نکاح ہمیشہ کے لیے کیا ہے اور اب تم میری بیوی ہو، اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ میں تمہیں کبھی اس گھر سے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میرے سر میں دھماکے ہونے لگے۔ میں ہکا بکا اس ٹیچک زدہ چہرے والے بوڑھے کو مرد کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس روز پہلی بار اس کا اطمینان سمجھ آ گیا تھا اور اس لیے میرے لیے اتنا خریداری کرتا رہا اور اپنے گھر کے اصول مجھے یاد کرواتا رہا، کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے گھر لایا تھا۔ میں اس دھوکے پر بلبلا کر رہ گئی۔ میں نے چیختے ہوئے بوڑھے سے کہا کہ میرا اس کی سوچ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے پیسوں پر نکاح متع کیا تھا۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، مجھے ان کو پالنا ہے۔ میں نے کہا میں تمہاری سوچ کے پابند نہیں ہوں۔ اگر تمہیں مجھ سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے باقاعدہ رشتہ بھیج کر نکاح کے لیے آمادہ کرنا ہوگا۔ میری بات پر بوڑھا زور سے ہنس پڑا۔ اب مجھے دھمکانے کی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ نکاح کر کے تم آ چکی ہو۔ میرے ملازمین گواہ ہیں کہ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لایا ہوں۔ پہلے روز سے ہی میں نے ان سب سے کہہ دیا تھا کہ اب اس گھر کی مالکن تم ہو۔ اگر تم چاہو تو نکاح نامہ بھی اٹھا کر دیکھ سکتی ہو، اس پر کوئی مدت طے نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگا، یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے لاپرواہی سے اپنی آنکھیں بند کر کے اس ایجنٹ پر یقین کر لیا جس نے تمہارا نکاح کروایا تھا، کیونکہ میں نے اس سے پہلے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ مجھے بڑھاپے کا سہارا ایک صحت مند اور جوان بیوی چاہیے۔ بوڑھے کے انکشاف پر میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ 2 مردوں کے ہاتھوں بے وقوف بن چکی تھی اور بوڑھا میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں اکیلی چیختی چلاتی رہ گئی۔ مجھے اپنی بیٹیوں کی فکر ستا رہی تھی۔ نہ جانے وہ 6 روز انہوں نے کیسے گزارے تھے۔ محلے والے اچھے تھے، مگر میں اس معاملے میں کسی پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنے بال نوچنے لگی، اپنی حرکت پر پچھتانے لگی۔ نکاح متع کے نام پر میں ہر بار گھر سے غائب ہوتی تھی اور ہر وقت میں اس طرح خوف کا شکار رہتی کہ نہ جانے گھر واپس جانے پر میری بیٹیاں مجھے کس حال میں ملیں گی۔ ہر بار میری بے بسی اور دعاؤں پر اللہ نے میری بیٹیوں کو اپنی حفاظت میں رکھا تھا۔ میں سبق حاصل کرنے کے بجائے اگلی بار پھر اس سے جو مرد زیادہ پیسے کی آفر کرتا میں اس سے نکاح کر کے چل پڑتی۔ اس بار میں نے توبہ کرنے کے بجائے ایک آخری بار ہونا جائز نکاح کرنے کی ٹھان لی تھی، مگر شاید میری پکڑ ہو چکی تھی۔ بوڑھا کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں اس کی منتیں کرتی رہی۔ وہ بہت مشکل سے بس اتنا ہی مانا تھا کہ مجھے گھر میں زیادہ شور شرابہ
پسند نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو اپنی بیٹیوں کو اس گھر میں لا سکتی ہو، مگر انہیں پہلے سے سمجھا دینا کہ وہ میری نظروں کے سامنے آئیں گی، اور تمہیں ماہانہ اتنا خرچہ دیتا رہوں گا کہ تم اپنی بیٹیوں کو اچھی زندگی دے سکتی ہو، مگر اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بیٹیوں کو اس بوڑھے کے گھر میں کبھی نہیں لانا چاہتی تھی۔ میں بے بسی سے چیختی رہی، اسے دھمکاتی رہی، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ معاملہ ایسا تھا کہ میں پولیس کو بھی سہارا نہیں لے سکتی تھی۔ اگر میں کسی طرح بوڑھے کے گھر سے فرار ہو جاتی تب بھی میں مدد کے لیے کسی کو پکار نہیں سکتی تھی، کیونکہ نکاح متع ناجائز کام تھا۔ پاکستان میں تو اسے بالکل ہی حرام مانا جاتا تھا۔ کچھ لوگ تو اسے نکاح ہی نہیں کہتے۔ یہ چند گنے چنے شہروں میں نہایت رازداری سے کیا جاتا تھا۔ لوگوں کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں تھی اور میں کسی کے بارے میں نہیں جانتی تھی، مگر میں اس ایجنٹ کے ساتھ مل کر نکاح متع کرتی تھی۔ اگر میں اس کا نام پولیس کے سامنے لے لیتی تو بوڑھے کے بجائے مجھ پر ہی کیس بن جاتا۔ وہ بوڑھا بھی یہ سب جانتا تھا، اس لیے بہت مطمئن تھا کہ میں صرف پنجرے میں قید پنچھی کی طرح پھڑپھڑاتی رہ سکتی ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ میں اپنی بیٹیوں کو اس جہنم میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ اس بوڑھے کو قبول کرنا میرے لیے میری اذیت تھی اور مجھ پر زبردستی اپنا حق جتانے لگا۔ میں ایک کمرے میں قید ہو کر رہ گئی 6 روز۔ میں نے صرف اس لیے اسے برداشت کیا تھا کہ مجھے لگا کہ چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد میں ساری زندگی پلٹ کر اسے نہیں دیکھوں گی۔ وہ مجھے کسی کھلونے کی طرح استعمال کرتا رہا اور میں خاموشی سے غلام بنی رہی کہ یہ چند روز کی پریشانی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بوڑھا مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے اس عالی شان گھر میں قید کر چکا تھا۔ چند روز میں غصے اور نفرت کا اظہار کرتی رہی، اپنے گھر جانے کی ضد کرتی رہی، مگر اس بوڑھے کے کان پر جوں تک نہیں دیں گی، اور مجھے ان پسندیدہ ملبوسات میں سجا سنوار کر کسی گڑیا کی طرح اپنے سامنے بٹھا دیتا تھا۔ اگر میں بھی کبھی غصے اور نفرت میں انکار کرتی تو وہ مجھے مارنے لگتا۔ اپنی غلطی کے سزا جھیلنے کے علاوہ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ بوڑھا مجھے کبھی آزاد نہیں کرے گا۔ مجھے ایک ملازمہ نے سب بتا دیا تھا کہ اس کی پہلی بیوی بھی میری طرح بہت خوبصورت عورت تھی۔ وہ نفسیاتی بوڑھا اسے بھی ایسے ہی سجا سنوار کر کسی کھلونے کی طرح استعمال کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ ہر حکم، ہر بات پر سر جھکا کر رکھے۔ ملازمہ نے بتایا کہ بوڑھے کی پہلی بیوی کسی روڈ کی طرح اس کے ساتھ رہی، اس کے 2 بیٹے ہوئے، اور پھر وہ عورت اس قید میں ذہنی اذیت کا شکار ہو کر مر گئی تھی۔ بوڑھے نے اپنے بچوں کو بہت اچھی تعلیم دی، پڑھایا لکھایا، اور پھر ان جوان ہوئے تو اپنے باپ کو چھوڑ کر ملک سے باہر چلے گئے اور واپس کبھی پلٹ کر رابطہ نہیں کیا۔ وہ بوڑھا اکیلا تھا اور سہارا کا متلاشی تھا۔ میری لالچی مجھے اس بوڑھے تک لے آئی۔ اس نے میری اس چیز مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور 6 لاکھ کا لالچ دیتے ہوئے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر قید کر لیا۔ میں اکیلے میں پاگلوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی رہتی۔ میں ذہنی اذیت کا شکار ہونے لگی تھی۔ اس بوڑھے کے گھر مجھے 10-15 روز گزرے تو میری ضد دم توڑ کر تھک کر میں نے اس کی شرط مان لی اور اپنی بیٹیوں کو وہاں بلا لیا۔ میں اس کی ضد میں بیٹیوں کو اکیلے گھر پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس کی اتنی مہربانی کافی تھی کہ اس نے مجھے بیٹیوں کو گھر میں رکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ بوڑھے نے میری ہار مان لینے پر مجھ سے پتہ لے کر میری بیٹیوں کو ہمارے گھر سے لے آیا، اور تینوں بچیاں بوڑھے کے گھر پہنچی تو بری طرح سہمی ہوئی تھی اور خوفزدہ نظروں سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے انہیں زبردستی گاڑی میں ڈال کر لایا گیا ہو۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میرا دل تڑپ گیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو اچھی زندگی دینے کے بہت خواب دیکھے تھے اور آزادی سے گھر میں رہتی تھی اور چڑیوں کی طرح چہچہاتی تھی، مگر اب جہاں انہیں لایا جا رہا تھا وہاں انہیں صرف میری وجہ سے اپنی آوازیں دبا کر رکھنا تھی۔ میں اپنی غلطی پر نادم تھی۔ بیٹیوں کو ایک طرف لے جا کر میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور ندامت سے سر جھکا کر ان سے کافی معافی مانگی۔ کہا کہ میں نے یہ سوچ کر نکاح کیا تھا کہ اس کے بعد کبھی بھی یہ غلطی نہیں دہراؤں گی، مگر شاید بھی کبھی کام ہوگی۔ میری بڑی بیٹی رونے لگی، بولی فکر مت کریں، جیسا کہیں گی ہم ویسا ہی کریں گے، مگر اس کے گھر میں اب اکیلے رہنا ہمارے لیے پہلے بھی ہر بار جب آپ جاتی تھی تو محلے کے مرد ہمیں ہمدردی کے بہانے ہر وقت
تنگ کرتے تھے۔ اس بار آپ کا قیام لمبا ہوا تو ہمسائے والے انکل بہانے بہانے سے رات کو ہمارے گھر چلے آتے اور ہم سے کہتے کہ تمہاری ماں کے غیر موجودگی میں تمہاری حفاظت کروں گا، اس لیے فکر مت کرو، اور کوئی بھی پریشان ہو تو مجھے بتا دینا۔ میری بیٹیاں سہمی ہوئی تھیں، جبکہ یہ سن کر میری سانسیں رکنے لگی تھی۔ اگر میں مزید دیر کر دیتی تو شاید میری معصوم بچیاں کی زندگی برباد ہو جاتی ہیں۔ اس موڑ تک پہنچانے والی میں ہی تھی۔ ان کے کچے ذہنوں میں ان مردوں کے ایسے رویے محفوظ ہو گئے تھے۔ میں سٹورنے لگی، میری بیٹیاں خوفزدہ تھیں، مگر مجھے کبھی کچھ بتایا نہیں تھا۔ ان میں اتنا اعتماد نہیں تھا کہ وہ مجھے اپنا خوف بتا سکتیں۔ بیٹیوں کو اچھی زندگی دینے کا خواب دیکھا تھا، مگر بری طرح ناکام ہو گئی تھی۔ میری ساری محنت اور قربانی ضائع ہو گئی تھی۔ اس روز سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ نے اکیلی عورت کو عزت سے دوسرا نکاح کر دینے کا راستہ کیوں دیا تھا۔ اگر میں عدت کے بعد گھر بسا لیتی تو مجھ پر اور میری بیٹیوں پر یہ وقت کبھی نہ آتا۔ اس بوڑھے نے ہم ماں بیٹیوں کو پناہ دی، مگر چند دنوں میں ہی اس نے میرے ساتھ بے دام غلاموں جیسا رویہ رکھ کر مجھے میری بیٹیوں کی نظر میں گرا دیا۔ جب میری بیٹیوں نے میرے اس گھر میں ایسی اہمیت دیکھی تو بالکل گمسم ایک کمرے میں قید ہو کر رہ گئیں۔ ہمیں اس گھوڑے کے گھر رہتے ہوئے 5 ماہ ہو چکے تھے۔ میرے پاس آزادی کی کوئی راہ نہیں بچی تھی۔ اب میں بوڑھے کی موت کا انتظار کرتی ہوں۔ اب یہی آخری راستہ ہے ہم ماں بیٹیوں کی آزادی کا۔